بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ وہ ہستی ہے، رب کائنات وہ ہستی ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے. وہ بغیر کسی شرکت کے، بغیر کسی شریک کے، وہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے. پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی ہے، اس کا بادشاہ بھی ہے. پوری کائنات کا قبضہ قدرت اس اکیلی ہستی کے ہاتھ میں ہے. وہ رب، اس کے ہاتھ میں سارے جہانوں کے خزانے ہیں. وہ رب جس کے ہاتھ میں ساتوں زمینیں ہیں. وہ رب جس کے ہاتھ میں ساتوں آسمان ہیں. وہ رب کہ اس کے ہاتھ میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں اس کے پاس ہیں. تمہارے کھانے پینے کا سارا سامان اس کے پاس ہے. تمہارے سونے جاگنے، آرام کرنے، اٹھنے چلنے پھرنے، یہ ساری ضروریات اس کے ہاتھ میں ہیں. تمہارے بھوک کے مٹانے، پیاس کے مٹانے، یہ ساری ضروریات تمہاری اس کے ہاتھ میں ہیں. تمہاری گرمی سردی کا بندوبست یہ سارا اس کے ہاتھ میں ہے. تمہارے اولاد کا ہونا، تمہارے رزق کا بڑھنا، تمہاری مشکلوں کا دور ہونا، تمہاری پریشانیوں کا دور ہونا، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. یہ انسان اس خالق، اس مالک کا بندہ ہے. یہ اس کا غلام ہے. وہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے. وہ مالک ہے، یہ نوکر ہے. وہ کائنات کا رب ہے، یہ اس کا ادنا سا بندہ ہے. یہ غلام ہے، ادنا سا، معمولی سا. اسے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کمزور سے بندے کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت کہ میں ایک سانس بھی اپنی باہر نہیں نکال سکتا کہ جب تک اس کی مدد اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو. تو ایک لمحہ کے لیے بھی میری آنکھ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتی کہ اگر وہ رب، وہ خالق و مالک مجھے میری آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت نہ دے تو میں ایک قدم بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا سکتا کہ اگر وہ رب میرے قدم کو اٹھنے کی صلاحیت نہ دے تو میرا دل ایک دھڑکن بھی نہیں دھڑک سکتا کہ اگر وہ رب، وہ خالق و مالک اسے دھڑکنے کی توفیق عطا نہ فرمائے تو. اگر میں دیکھوں
اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو، اگر میں دیکھوں اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک حصے کو، تو واللہ میرا ایک ایک لمحہ، میرا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ اس رب، اس خالق و مالک کا محتاج ہے۔ تو اس محتاج کو یہ چاہیے، اس محتاج کو یہ چاہیے، اس کمزور کو یہ چاہیے، اس بندے کو یہ چاہیے کہ یہ اس خالق و مالک کی محبت کو حاصل کرے۔ یہ بندہ یہ کوشش کرے کہ یہ اپنے اس خالق و مالک کی محبت کو، اس خالق کی محبت کو حاصل کرے، کیونکہ اس کی محبت اگر حاصل ہو جائے، اس کی رحمت، اس کی محبت اگر حاصل ہو جائے، تو یہ انسان یہاں دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ اس کی محبت کے ہم سب سے زیادہ طلبگار ہوں، ہمیں سب سے زیادہ طلب، ہمیں سب سے زیادہ تڑپ، ہمارے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہو کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، ہمارا رب ہم سے محبت کرنے لگے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ میں کہتا رہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں یہ جملہ اپنی زبان پر لاتا رہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میرا زبان سے محبت 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 کرتے رہنا مجھے کوئی فائدہ نہ دے گا کہ جب تک اللہ یہ نہ کہہ دے کہ مجھے اپنے اس بندے سے محبت ہے۔ اللہ اگر یہ بات کہہ دے کہ مجھے فلاں ابن فلاں سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ بیڑا پار ہے، سمجھ لو کہ کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، سمجھ لو کہ پھر تم دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی تم خوش قسمت ترین انسانوں کے اندر شامل ہو، تمہارا شمار دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہترین لوگوں کے اندر تمہارا شمار ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیں ذرا دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیں ذرا ہم پڑھیں، آئیں ذرا ہم دیکھیں کہ اس خالق و مالک کی محبت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور اب کیسے ہم سے محبت کرے، وہ کیسے ہم پر مہربان ہو، وہ کیسے ہمارے لیے اپنی محبتوں کے اعلان کرے۔ اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بھائیو، ہم اس کی محبت کے محتاج ہیں۔ تمہیں اگر رزق مل رہا ہے تو رزق ملنے کے بلبوتے پر مت سمجھو کہ وہ اللہ تم سے محبت کر رہا ہے، وہ رزق تو فرعون کو بھی دیتا رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دیے ہوئے ہے، اگر وہ تمہیں بولنے کی، چلنے پھرنے کی، کمانے کی، دنیا بنانے کی صلاحیت دیے ہوئے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ اور بھائیو، یہ تو سب کچھ اس رب نے، اس خالق نے نمرود کو بھی دے رکھا تھا، یہ سب کچھ اس نے دنیا کے بڑے بڑے نافرمانوں کو بھی دے رکھا تھا۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ محبت کے معیار کچھ اور ہی ہیں، اللہ کی محبت کے معیار اس بندے کے ساتھ کچھ اور ہی ہیں۔ وہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر ایک، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو۔ نمبر دو، کہ محبت کی علامات کیا ہیں، کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے موضوع اہم ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی غور کے ساتھ یہ باتیں سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ خواہش جنم لے لے کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، ہمارا رب ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارا خالق و مالک ہم سے پیار کرنے لگے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں تو کوئی آپ کا آفیسر ہوتا ہے، کوئی آپ کا مدیر ہوتا ہے، کوئی آپ کا بڑا ہوتا ہے، جس سے آپ کو تنخواہ کی امید ہو، جس سے آپ کو پیسوں کی امید ہو، جس سے آپ کو عہدوں کی امید ہو، جس سے آپ کو دنیا کی کسی ضرورت کے پورے ہونے کی امید ہو، تو ہم اس بندے کو خوش کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم پورا زور لگاتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، جس سے ہمیں کوئی دنیاوی مقصد ہم نے جس سے حل کروانا ہو، دنیاوی مقصد جس سے حاصل کرنا ہو، ہم اس بندے کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے ہم سے جو ہو سکے ہم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ بندہ جس سے ہم یہ امید کر کے کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے صرف محدود، انتہائی محدود چیزوں کا ہمیں فائدہ پہنچانے کا وہ طاقت رکھتا ہے، محدود چیزوں کی
صرف محدود چیزوں کی، بہت تھوڑی چیزوں کی وہ ہمیں کو اس کا نفع پہنچانے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، زیادہ طاقت و قوت اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ جس کے بارے میں میں نے پہلے آیت پڑھی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ خالق و مالک کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، زمینیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، آسمان سارے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، تیری زندگی تیری موت سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تیرا کھانا پینا، تیرا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تیری دنیا کی ہر ضرورت کا قبضہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب سب اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی نظر میں محبوب بننے کے لیے ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں ان راہوں پر چلنا چاہیے کہ جن راہوں پر چل کے اور جن چیزوں کو اختیار کر کے ہمیں کائنات کے مالک، کائنات کے بادشاہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ وہ چیزیں جب پتہ چل جائیں تو پھر ہمیں اس چیز میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں، اس ضمن میں صرف 2 قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، 2 قرآن کی آیتیں، کہ اگر ہم ان 2 قرآن کی آیتوں کو سمجھ لیں، اگر ہم ان 2 قرآن کی آیتوں میں غور کر لیں، اور اگر ہم ان قرآن کی ان 2 آیتوں پر عمل کر لیں تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور صرف اللہ ہی کی محبت نہیں بلکہ تمہیں اللہ رب العزت جبرائیل امین کی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ رب کائنات آسمان پر موجود، 7 آسمان پر موجود سارے فرشتوں کی محبت عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ وہ رب کائنات تمہیں زمین میں موجود ذرے ذرے کی محبت عطا فرما دے گا۔ یہ اس رب کا، اس خالق و مالک کا وعدہ بھی ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کے سامنے وہ 2 آیتیں رکھتا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے بڑی محبت ہے، تو اللہ تمہارے اس زبانی جمع خرچ پہ یقین نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ایک معیار مقرر کرتا ہے، اس معیار کے اوپر اگر تم پورے اتر جاؤ تو پھر اللہ کا اعلان ہے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وہ معیار کیا ہے؟ فتبعونی، کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کر لو۔ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کر لیتے ہو، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیتے ہو، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کر لیتے ہو اور اس راہ پر چلتے ہو، تو رب کا اعلان ہے کہ میں بھی پھر اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تم اگر اس کے محبوب سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں بھی پسند کرے گا، اللہ تم سے بھی پیار کرے گا۔ اس کے محبوب کی ایک ایک ادا کو اختیار کر لو، اس کے محبوب کے ایک ایک عمل کو اختیار کر لو، اس کے محبوب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو۔ وہ جو چیز کرنے کا تمہیں آرڈر کرتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو، اور جس سے وہ منع کرتا ہے اس سے تم رک جاؤ، تو آسمان والا رب تم سے محبت کرے گا، تم سے پیار کرے گا، اور زمین پر چلتے پھرتے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو عبادات ہیں اس کے اندر پورا کامل نمونہ وہی اختیار کر لو۔ تمہاری نمازیں تمہارے رب کو اسی وقت پسند آئیں گی کہ جب تمہاری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہوگی۔ اگر تمہاری نماز نبی کریم علیہ السلام کی نماز کے مطابق ہے تو اللہ کو بڑی محبوب ہے، لیکن اگر تمہاری نماز
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں ہے، تمہاری نماز کسی کی حنفی ہے، کسی کی دیوبندی کی ہے، کسی کی بریلوی کی ہے، کسی کی چشتی کی ہے، کسی کی امام احمد بن حنبل کی ہے، کسی کی شافعی کی ہے، کسی کی مالکی کی ہے، اس کو تم کتنا مرضی خوبصورت نام دے لو، اس کو تم کتنا ہی خوبصورت بنا لو، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نماز قبول وہی ہے کہ جو تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھو گے۔ اگر اس کے مطابق پڑھو گے تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہے۔ روزہ تمہارا کون سا قبول ہے؟ روزہ تمہارا کون سا قبول ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمہاری سحریاں ہو، نبی کے طریقے کے مطابق تمہاری افطاریاں ہو، نبی کے طریقے کے مطابق تمہارا رمضان گزرے، تو اللہ رب العزت تمہارے اس رمضان کو اور رمضان کی عبادات کو قبول کرے گا۔ تیرا تراویح پڑھنا، تیرا قیام اللیل کرنا، تیرا روزے رکھنا، یہ صدقات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب کچھ تیرا اگر نبی معظم کے طریقے کے مطابق ہوگا اللہ قبول فرما لے گا، تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اگر اس کے طریقے کے مطابق نہ ہوا تو اللہ یہ سب کچھ تیرے منہ پر دے مارے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو عمل ہم نے نہیں کیا، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو عمل ہمارے عمل سے ملتا جلتا نہیں ہے، تو اللہ کا اعلان ہے فہو رد، فہو رد، ہم اس کو رد کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، ریجیکٹڈ ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جو محمد کے طریقے کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا حج ہے، تمہارے صدقات ہیں، تمہارے دیگر عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری عبادات میں فاتبعونی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کر لو، اس کے مطابق تم اپنی عبادات کو اس کے مطابق۔ اس کے علاوہ باقی تمہارے یہ کام جو اس لائن سے ہٹ کر ہیں، تمہارے یہ جتنے مرضی میلاد ہوں، تمہارے یہ جتنے مرضی جلوس ہوں، تمہارے یہ جتنے مرضی، اب تو فیشن آ گیا، پہلے تو صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتا تھا، اب 1 ربیع الاول سے لے کر آخری ربیع الاول تک جلوس نکل رہے ہیں، گھوڑے نکل رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، مولویوں کے جلوس ہیں اور لوگوں کے جلوس ہیں، بے نمازیوں کے جلوس ہیں، شرابیوں کے جلوس ہیں، زانیوں کے جلوس ہیں، اور جناب منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے جلوس ہیں، ان کی محفل میلاد ہے، اور نہ جانے کیا کیا رات کے وقت وہ بناتے رہتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے جناب وہاں اپنے ملکوں میں تصویریں بنانا اور مٹی سے وہاں پر مکہ اور مدینہ کی وہاں پر عمارتیں بنانا، اور پھر راتوں کو پوری رات جا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کرنا، یہ فتبعونی کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ اتباع رسول نہیں ہے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ کہ جو محمد کریم نے کیا ہے اس کے مطابق، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا وہ ہم نے نہیں کرنا۔ عبادت میں تمہیں مجھے کسی کو جرأت نہیں کہ ہم اپنے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جتنے کام ہوتے ہیں جو آپ کے ربیع الاول کے مہینے میں ہونا ہے، میں نے یہاں ہونا نہیں، میں نے وہاں ہونا ہے، تو وہاں پر ہمارے حالات جو ہم دیکھیں گے وہاں پر، اس لیے میں نے چاہا کہ جانے سے پہلے تھوڑی بہت باتیں اس کے اوپر میں کر جاؤں۔ میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ آپ کا میلاد آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 63 مرتبہ آپ کی زندگی میں میلاد آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام کا دور ہے۔ 100 سال کے دور میں اور نبی کریم کے 63 دفعہ آپ کی زندگی میں میلاد، واللہ کسی نے یہ کام نہیں کیے ہیں، کسی نے یہ میلاد کے جلوس نہیں نکالے، کسی نے اس طریقے سے چراغاں نہیں کیے، کسی نے اس طریقے سے راتوں کو جاگ کے اس طرح کی محفلیں منعقد نہیں کی کہ جس طرح کی محفلیں آج کل ہمارے ہاں منعقد کی جاتی ہیں اور جس طرح کے جلوس ہمارے یہاں نکالے جاتے ہیں۔ رات کو کیا ہے؟ یہ مشل بردار جلوس ہے، مشلیں اٹھائی ہوتی ہیں،
मोमबत्तियां उठाई होती हैं, चिराग उठाए होते हैं और रातों को बाहर लेकर निकलते हैं। और ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये तो मजूसियों का तरीका है और ये तो ईसाइयों का तरीका है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का तरीका नहीं है। इन जालिमों ने, उन जालिमों ने, वो कादरियों ने, पादरियों ने मिलजुल के मुसलमानों की असल को उन्होंने खराब किया। और ये गंद, ये जलालत कि जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उसको इस्लाम के अंदर लाकर दाखिल कर दिया है। और चिराग जलाने, चिराग उठाने, मसले उठाने और रातों को चिरागा करने और रातों को मिलाद मनाने, दिन रात को जुलूस निकालने, ये सुन्नत रसूल नहीं है, ये मोहब्बत रसूल नहीं है, ये मोहब्बत रसूल नहीं है। इसके जरिए तुम चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। तुम इससे यूं समझते हो कि इसके जरिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तुम्हें ऐसे हासिल नहीं होगी। कैसे हासिल होगी? तू कलमा तौहीद पर तेरा पूरा अमल, उसके बाद तेरी नमाज, और नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, तेरा रोजा नबी करीम के तरीके के मुताबिक, तेरा हज नबी करीम के तरीके के मुताबिक, तेरे सदकात और खैरात नबी करीम के तरीके के मुताबिक, एक एक चीज के अंदर गौर करके, फिक्र करके, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके कि मेरे नबी का ये तरीका है, मेरे नबी की ये सुन्नत है, मेरे नबी का ये हुक्म है, मुझे इसके मुताबिक चलना है। वल्लाह तेरे ये अमल अल्लाह के यहाँ इतने मकबूल होंगे, अल्लाह तेरे इन अमाल को इतना पसंद करेगा कि तुझे अपना महबूब बना लेगा, जश्न चरागा करने से तुझे अपना महबूब नहीं बनाएगा, जुलूस निकालने से रातों को तुझे अपना महबूब नहीं बनाएगा, चरागा करने से तुझे अपना महबूब नहीं बनाएगा, अंगूठे चूम लेने से अल्लाह तुझे अपना महबूब नहीं बनाएगा, और रातों को उठ के जुलूस निकालने मशल बरदार, इससे तुझे अल्लाह अपना महबूब नहीं बनाएगा। अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहता है तो फत्तबिऊनी, उस मोहम्मद की इत्तबा को इख्तियार कर लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको मोहब्बत चाहिए अल्लाह की, अगर आपको मोहब्बत चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब नमाज पढ़नी नहीं, रोज़ा रखना नहीं और ज़कात देनी नहीं, और जुलूस निकाल के अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लो, जुलूस निकाल के अल्लाह को राज़ी कर लो, मिलाद मना के अल्लाह को राज़ी कर लो, मिलाद के नाम के ऊपर खाबा प्रोग्राम करके अल्लाह को राज़ी कर लो। वल्लाह इस तरह अल्लाह राज़ी नहीं होता, इस तरह नहीं अल्लाह राजी होता। अल्लाह राजी होगा इस तरीके से कि तुम नमाज में खड़े हो, एक एक बात में एहतियात, मुझसे नबी की कोई सुन्नत ना छूट जाए, मुझसे मेरी नमाज में खुशू और खुजू में कहीं फ़र्क ना आ जाए, मेरी इबादत में कहीं कमी ना रह जाए, मुझे क़याम यूं करना है जैसे मेरे रसूल का क़याम था, मुझे रकू यूं करना है जैसे मेरे रसूल का रकू था, मुझे सजदा यूं करना है जैसे मेरे रसूल का सजदा था, मुझे तशाहुद में क्यों बैठना है जैसे मेरे रसूल का तशाहुद था, मुझे नमाज में वो कुछ पढ़ना है जो मेरे रसूल पढ़ते थे, मुझे नमाज के अंदर रफुल यदैन, मुझे नमाज के अंदर फातिहा, ये सारे अमाल उसी तरह करने हैं जिस तरह मेरा रसूल करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चीजें तू इख्तियार करता चला जा, ये जिंदगी अपनी बनाता चला जा, इस तरीके के मुताबिक अपने लैलो नहार गुजारता जा। अल्लाह के ऐलान तेरे लिए फिर आम है, वो अल्लाह तुझसे फिर मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा दूसरी चीज, गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अमल कबूल नहीं है। यही बात है। कहेंगे नहीं जी नहीं, लेकिन अमलन सबूत क्या दे रहा है आज का मुसलमान? वो आज का मुसलमान, मेरी इस बात में ना मैं 2-4 मिनट जरा इसके ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना है, जरा गौर से सुनिएगा। एक गुस्सा भी ना कोई करे, अगर करेगा तो उसका अपना नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं, उसका अपना नुकसान है, अल्लाह की कसम उसका अपना नुकसान है। किसी से पूछो, मुंह मुंडे से पूछो ये क्यों है, वो कहता मुझे ये अच्छा लगता है। वो क्या कहता है? मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा तुझे मोहम्मद अच्छे नहीं लगते सल्लल्लाहु? लगते हैं जी, क्यों नहीं, मेरे जी आइडियल हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, मैं उनसे प्यार, मैं तो जी गुलाम हूं, रसूल का गुलाम हूं।
اللہ کے بندے جو پیارا لگتا ہے بندہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، بندہ جس کو آئیڈیل سمجھتا ہے بندہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھو، میں آج کل یہاں بھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، بالوں کو باندھ کے، پونیاں ڈال کے، ہاتھوں میں کڑے ڈال کے، پھٹی جینس پہن کے، نکرے کچھے پہن کے پھرتے ہیں۔ وہ کس سے متاثر ہے؟ وہ کس سے متاثر ہے؟ وہ انگریز سے متاثر ہے۔ وہ کس سے متاثر ہے؟ وہ کاٹھا انگریز جو بن کے یہاں پھرتا ہے وہ کس سے متاثر ہے؟ وہ کس سے متاثر ہے؟ وہ انگریز سے متاثر ہے۔ اس کا چہرہ مورا کس کی سنت ہے؟ محمد کی سنت ہے؟ نہیں، اس کا چہرہ مورا ٹونی بلیئر کی سنت ہے۔ اس کا چہرہ مورا وہ کافروں کی سنت ہے۔ اس کا چہرہ مورا وہ یہود و نصارہ کی مشابہت اس کی سنت ہے۔ اس کا چہرہ مورا مشرکین کی سنت ہے۔ اس کا یہ انداز یہ سارے کا سارا مشرکین کی سنت ہے۔ یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا وتیرہ ہے، یہ مشرکین کا انداز ہے۔ مومنین کا انداز کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا یارو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، جسے محمد سے محبت ہے اور جسے محمد سے پیار ہے وہ کبھی محمد کی سنت کو نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی محمد کی سنت کو ترک نہیں کرے گا۔ وہ چاہے گا میرا چہرہ کیسا ہو جیسا میرے نبی نے فرمایا ہے، اور میرا نبی آئیڈیل نبی، میرا پیارا نبی، میرا پیارا رسول مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، مجھے اپنے نبی سے اتنی حب ہے، مجھے اپنے نبی سے اتنا پیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چہرہ اس طرح کا بناؤ، حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ سے مراد وہ نہیں جیسے ہمارے حاضر و ناظر یا رسول اللہ، وہ مراد نہیں۔ مراد جیسے صحابہ کو اللہ کے رسول حکم دیتے یہ کرو، وہ کہتے حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آرڈر، آپ کا حکم۔ ادھر بھی جگہ ہے، پہلے ادھر آ جاؤ، ادھر پیچھے آ جاؤ پہلے تھوڑا۔ اور یاد پرانے بندے وہ تو مان لیا کرو، ادھر پیچھے جگہ ہے، وہ دیکھو خالی پڑی ہے جگہ، بعد میں پھر ساتھی آتے پھر تنگ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ زالان بھی نہیں ہونا۔ ضمیر آپ بھی اترائیں، آپ بھی، آپ تو ماشاءاللہ، چلو بس دیکھیے گا، میں واللہ کسی پر تنقید نہیں کر رہا، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ تنقید کر رہا ہے، نہیں، تنقید نہیں، اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ واللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ میں آپ کو وہ راہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو وہ راستہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کی محبت چاہیے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرو جس کو نہیں چاہیے۔ وہ ہاتھ کھڑا کرو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں چاہیے۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا؟ سب کو چاہیے، سب کو چاہیے۔ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی محبت چاہیے تو پھر وہی کرو جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے، پھر وہی کرو جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے۔ اللہ تمہیں رب اپنا محبوب بنا لے گا، واللہ اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بنا لے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ تمہیں رب کی محبت چاہیے؟ تمہیں زمین و آسمان کی محبت چاہیے؟ تمہیں زمین و آسمان کے ذرے ذرے کی محبت چاہیے؟ تو چاہتا ہے کہ زمین کے جس حصے پر بیٹھا یہ تجھ سے محبت کرے؟ وہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو چاہتا ہے کہ جبرائیل تجھ سے محبت کرے؟ تو چاہتا ہے کہ میکائیل تجھ سے محبت کرے؟ تو چاہتا ہے کہ اسرافیل تجھ سے محبت کرے؟ تو چاہتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے تجھ سے محبت کریں؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چہرہ کون سا بنانا ہے؟ میں جا رہا ہوں پاکستان، اس لیے میں چاہتا ہوں، پتہ نہیں زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، چاہتا ہوں جاتے ہوئے کچھ نہ سمجھانے کے انداز میں باتیں کر دوں آپ سے۔ ہو سکتا ہے آخری خطاب ہو یہ والا، یہ بھی ہوتا ہے، زندگی کا کیا پتہ ہے، کیا پتہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بن جائیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بن جائیں۔ واللہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر تباہی اور بربادی ہے۔ اس کے بغیر اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ پر نہیں چلو گے تو تباہی ہے، تباہی۔
بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مل جائے تو واللہ اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی کامیابی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں۔ اگر تم یہ کہو کہ کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں وہ کامیاب ہے، واللہ نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں والا کامیاب نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا۔ اور کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جو اللہ کا بن گیا، جو اللہ کا بن گیا، کامیاب وہ ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے، اس اصل کامیابی کو حاصل کرنے کی، اس اصل کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ چہرے وہ بناؤ جو تمہارے رسول کو پسند ہیں، لباس وہ پہنو، لباس وہ پہنو جو تمہارے رسول کو پسند ہیں۔ لباس سے مراد ہمارے کچھ لوگ معذرت کے ساتھ بڑی ٹائٹ پینٹ کس کے پہنتے ہیں، واللہ وہ سطر کو نہیں ڈھانپتی، بڑی ٹائٹ کس کے پینٹ پہنی ہوتی ہے، یہ سطر کو نہیں ڈھانپتی۔ لوز پینٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کچھ نہیں کہتے اس کے بارے میں، لوز پینٹ نو پرابلم، لیکن اتنی ٹائٹ کہ اس کے جسم کے ابھار، اس کے اعضاء اتنے جناب واضح ہوں، اتنے واضح ہوں کہ بندے کو دیکھ کر شرم آئے۔ نہ بھائیو، لباس کون سا پہنو جو سطر کو صحیح طرح ڈھانپتا ہے، جو سطر کو صحیح طرح ڈھانپتا ہے، ایسے لباس پہنو۔ اور اپنے گھروں کو ایسا بناؤ کہ جن گھروں کے اندر بےہودہ لوگوں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، اداکاروں کی، فنکاروں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، بےہودہ گھر بنائے ہوئے ہیں، گھروں میں ڈشیں لگائی ہوئی ہیں، گھروں میں VCR چل رہے ہیں، گھروں میں گندے پروگرام چل رہے ہیں، گندی فلمیں چل رہی ہیں۔ کن کی فلمیں چل رہی ہیں؟ مسلمان بیٹھا کن کو دیکھ رہا ہے؟ یہ جی امیتابھ بچن کو دیکھ رہا ہے، یہ جی شاہ رخ خان کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کو نام کیسے تھے؟ میں نے اخبار میں پڑھے ہیں بھائی، میں نے کہو کہ تم نے فلم دیکھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کبھی جب اللہ نے دین ایمان کی سمجھ نہیں دی تھی، غلطیاں ہوئی تھی، اللہ معاف فرما دے، اللہ بخش دے ہمیں۔ گھروں کے اندر کس کو دیکھ رہا ہے؟ ہندوؤں کو دیکھ رہا ہے، ہندوؤں کو دیکھ رہا ہے، عیسائیوں کو دیکھ رہا ہے، یہودیوں کو دیکھ رہا ہے، بےہودہ لوگوں کو گھروں میں دیکھ رہا ہے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دکھا رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ نام کیا ہے؟ محمد عمران، نام کیا ہے؟ محمد کامران، نام کیا ہے؟ محمد عثمان، نام کیا ہے؟ محمد فرحان۔ یہ نام مسلمانوں والے سارے نام اور کام یارو، یہ کیا ہے؟ تم کہو میں محمد کا غلام ہوں، مجھے محمد سے محبت ہے، مجھے محمد سے پیار ہے، میں غلام ہوں، اور گھروں پر جناب میلاد آ گیا، چراغاں کیے ہوئے ہیں، اور گھر کے اندر کسی گندے اداکار کی تصویر لٹکائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہے نا جی۔ اور گھروں کے باہر کیا کیا ہوا ہے؟ چراغاں کیا ہوا ہے۔ گھر میں کیا منایا جا رہا ہے؟ میلاد منایا جا رہا ہے، اور میلاد منانے والے کے گھر میں یہ ساری بےہودگیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ساری بےہودگیاں، یہ سارا گند، یہ ساری غلاظت۔ اللہ اکبر! کیسا آج کا مسلمان ہے، کیسا یہ آج کا مسلمان ہے۔ یہ مسلمان وہ مسلمان ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ کسی نامحرم عورت کو سامنے دیکھ لے تو نظریں جھکا لیتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نظریں جھکا لیتا ہے۔ صحابہ کی نظر کبھی نہیں پڑتی تھی کسی نامحرم عورت کے اوپر، کسی نامحرم عورت پر ان کی واللہ نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ میں افغانستان سے رہا ہونے والی اور بعد میں مسلمان ہونے والی ایک صحافی عورت ریڈ لی، کہ جو آج کل مریم کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ گرفتار ہوئی جب افغانستان کے اوپر حملہ ہوا۔ پوری دنیا کے کافروں نے مل کر جب حملہ کیا، اس سے پہلے ایک برطانوی صحافی عورت، وہاں اس وقت طالبان کی حکومت تھی، وہ ان کے ملک کے دورے کے لیے گئی، طالبان نے جاسوسی کے الزام میں پکڑ کے بند کر دیا اس کو۔ اب جب اس کو بند کیا، یہ خود میں نے اس کی تحریریں پڑھی ہیں، آپ میں بھی کسی نے اس کی تحریر پڑھی ہوگی، اس کو بند کر دیا، اس کو گرفتار کر لیا۔ اب جہاں پر رکھا، ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں پر
یعنی کوئی اس کا پردے کا انتظام صحیح رہے اور وہ محفوظ رہے. اب وہاں پر فوجی حضرات اس کو کھانا دینے آتے اور بڑا منہ نیچے کر کے اس کو کھانا دے کر چلے جاتے. تو اس نے ایک دن وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا انڈر ویئر دھو کے تو میں نے وہاں پر سامنے کوئی جو بھی تار لٹکی ہوئی تھی اس کے اوپر میں نے لٹکا دیا اس کو. تو اب کیا ہوا کہ فوجی آتے تو وہ آ کے پتہ نہیں کیا کرتے بولتے اور جناب منہ پر ایک رکھ کے تو کھانا رکھ کے دور سے چلے جاتے. تو بالآخر ایک دن ان کا ایک بڑا آفیسر جو ہے طالبان کا وہ میرے پاس آیا جو انگلش جانتا تھا. وہ مجھ سے بحث کرنے لگا کہ اپنا یہ لباس یہاں سے اتارو, ہم نے بھی نہیں ہاتھ لگانا ہے اس کو, اپنا یہ لباس یہاں سے اتارو. وہ کہنے لگے آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہمارے لیے شرم کا مسئلہ ہے, ہمیں اس فتنے کا ڈر ہے, اتارو اس کو اتارو یہاں سے. اس نے کیا صرف کپڑا لٹکا رکھا تھا, اس نے صرف ایک اپنا انڈر ویئر وہاں لٹکا رکھا تھا, ننگی نہیں بیٹھی تھی, صرف اپنا کپڑا اس نے وہاں پر سامنے لٹکا رکھا. کہنے لگے اتارو اس کو, ہمارے لیے بڑا شرم کا معاملہ ہے, ہمیں جو ہے اس چیز سے خوف آتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ فتنے میں مبتلا نہ ہو, ہمیں ڈر آتا ہے, چھپا, اتار اس کو چھپا کے رکھ. اللہ اکبر. کہتی ہے میں حیران رہ گئی, میرے اس کپڑے سے انہیں ڈر آ رہا ہے, میرے اس کپڑے سے انہیں خوف آ رہا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور کہتی اس کے بعد حملہ ہوا. اب حملہ ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں برطانیہ کیوں مجھ پر ظلم کریں, مجھے ماریں, میرے ساتھ کوئی جو فساد ہو سکتا ہے وہ کریں. لیکن کیا سنتی ہوں, ایک بندہ آیا کہنے لگا ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں باحفاظت پاکستان پہنچا دیں. کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گئی کہ مجھے باحفاظت فوجیوں نے, ان کے جو بھی طالبان, انہوں نے بڑی حفاظت سے لے جا کر پاکستان کی سرحد پر لا کر مجھے چھوڑ دیا. اس کے بعد کہتی ہے میں نے کہہ دیا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ ان کا قائد کوئی عظیم قائد ہے, ان کا راہبر و رہنما کوئی عظیم انسان ہے, ان کا راہبر اور ان کا دین, ان کا مذہب وہ دین ہے جو انتہائی مقدس اور انتہائی پاکیزہ ہے. جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں اسی دین کو اختیار کروں گی. اور پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس نے کس چیز کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا؟ تیری غیرت کو دیکھ کر, تیری نہیں, تیرے دین کی غیرت کو دیکھ کر, تیرے اسلام کی غیرت کو دیکھ کر, تیرے دین اسلام کی تربیت اور تعلیم کو دیکھ کر, تیرے نبی کی شریعت کے مطابق چلنے والے لوگوں کا عمل دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور آج تو اور میں اللہ اکبر بیٹھے گندی عورتوں کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اور گندی عورتوں کو فلمیں دیکھنا, یہ موبائلوں کے اندر گندی تصویریں لے کر پھر رہے ہیں, موبائلوں کے اندر گندی تصویریں لے کر پھر رہے ہیں, موبائلوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے. دیکھتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں, جہاں موقع ملتا ہے ننگی تصویریں دیکھ رہے ہوتے. اور تجھے دیکھ کر کوئی کافر مسلمان کیا ہوگا؟ تجھے دیکھ کر کوئی کیا اپنے عمل کو درست کرے گا؟ تجھے دیکھ کر کون سا ہندو, کون سا یہودی, کون سا عیسائی, کون سا مشرک تجھے دیکھ کر مسلمان ہوگا؟ کون سا؟ وہ تو جب دیکھتا ہے گند میں بھی دیکھتا ہوں, گند یہ بھی دیکھتا ہے, فلمیں گندی میں بھی دیکھتا ہوں, فلمیں گندی یہ بھی دیکھتا ہے, اور ہندوؤں کے گانے میں بھی سنتا ہوں, یہ بھی سنتا ہے, ہالی ووڈ کے بالی ووڈ کے گند یہ بھی دیکھتا ہے, میں بھی دیکھتا ہوں, شرابیں یہ بھی پیتے ہیں, ہم بھی پیتے ہیں, نشے یہ بھی کرتے ہیں, نشے ہم بھی کرتے ہیں, سگریٹیں یہ بھی پیتے ہیں, سگریٹیں ہم بھی پیتے ہیں, بے حیائی فحاشی ان میں بھی ہے اور بے حیائی فحاشی ہم میں بھی ہے. فرق صرف ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور وہ بھی زبانی کلامی. تو زبانی کلامی تو ہم بھی پڑھ دیتے ہو, کافر پڑھتے ہیں زبانی کلامی کلمے, وہ بھی پڑھتے ہیں زبانی کلامی کلمے, وہ بھی پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. تم سمجھتے ہو کہ تم نے بس کلمہ پڑھ لیا ہے, اب تم پر عمل کی پابندی نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ نہیں. فاتبعونی, کیا کرنا ہوگا؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کی راہ پر چلنا, آپ کے دین کو اختیار کرنا. تمہیں اگر محبت ہے محمد کریم سے, اگر تمہیں محبت ہے رب کعبہ سے, تو پھر تجھے اپنے عمل سے ثبوت دینا ہوگا, کہ تجھے واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. اور اگر یہ نہیں کرتا تو پھر جھوٹ ہے. پھر کیا ہے؟ پھر جھوٹ ہے.
پھر جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ کر لو تو تمہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ایک طریقہ اور ہے، وہ دوسرا کیا، اللہ تعالیٰ نے محبوب بننا، نہ صرف اللہ کہتا میرا بلکہ میرے بندوں کا بھی محبوب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 96 فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اسی ایمان پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھے رہے بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ کا پھر اعلان سنیے گا، فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اس بندے کی محبت مخلوق ساری کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اس انسان کو، ظاہری بات ہے خود اس نے پسند کیا تو باقی سارے لوگوں کو اور باقی سارے لوگوں کی نظر میں اس نے کیا کر دیا، اللہ نے سب کا محبوب بنا دیا، سب کا پیارا بنا دیا۔ آئیے اس کے اوپر دلیل صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو نادا جبریل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، نادا جبریل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، تو اللہ بلا کر فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں سے نام لے کر، اللہ کیا کرتا ہے، نام لے کر اللہ، اگر تم وہ خصوصیت پیدا کر لو نا، 3 خصوصیت آ گئی، ایک ایمان کی، دوسری عمل الصالحات کی، اور تیسری اتباع رسول کی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے کیا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ ان کی محبت، رحمان ان کی محبت عام کر دیتا ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اور فَاتَّبِعُونِی کے جواب میں کیا فرمایا، یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر تم پیدا کر لو تو پھر پتہ کیا ہوگا، یہاں پر زمین پر بیٹھا ایک انسان جس کا نام سمجھ لو ہے عبداللہ یا عبد الرحمن، عبداللہ، اللہ رب العزت بلائے گا، نادا جبریل، اللہ رب العزت جبریل کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے ان اللہ یحب عبداللہ، اللہ عبداللہ سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبَّهُ، جبرائیل اس سے محبت کرو۔ اللہ کیا حکم دیتا ہے، جبرائیل سے کیا حکم، فَأَحِبَّهُ، جبرائیل عبداللہ سے محبت کر، جبرائیل عبداللہ سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت جبرائیل کو یہ حکم دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد فرمایا فَيُحِبُّهُ جبریل، پھر جبریل جو ہے وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں آواز لگاتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتوں کو پکارتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں ان اللہ یحب عبداللہ، اللہ عبداللہ سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تم سارے کے سارے اس سے محبت کرو، تم سارے کے سارے اس سے محبت کرو۔ فرمایا فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر پوری زمین کے اوپر اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے، پوری زمین کی ساری مخلوق پھر اس سے محبت کرنے لگتی ہے اور اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ سب کچھ اگر تم چاہتے ہو نا محبت، اگر چاہتے ہو نا محبت اللہ کی، اگر چاہتے ہو محبت جبرائیل کی، اگر چاہتے ہو تم محبت سارے فرشتوں کی، اگر تم چاہتے ہو کہ زمین کا ذرہ ذرہ تم سے محبت کرے، تو میرے بھائیو یہ 3 چیزیں اپنے آپ کے اندر پیدا کر لیجئے، یہ 3 چیزیں اپنے آپ کے اندر پیدا کر لیجئے، ایمان، عامل الصالحات اور اتباع رسول۔ اس چیز کو اپنے آپ میں پیدا کر لیں، رب کے محبوب بن جاؤ گے، رب کے پسندیدہ بن جاؤ گے، رب کے قریب آ جاؤ گے، رب کی محبتیں تمہارے نام ہوں گی، رب کی رحمتیں اور رب کا فضل و کرم تمہارے نام ہوگا، اور جس سے اللہ محبت کرے وہ کبھی ضائع بھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر. اب دیکھتے ہیں کہ کون اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون جو اس کے لیے محنت کرتا ہے. مال کے لیے بندہ محنت کرتا ہے کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، بڑا شدید ہے. محبت مال کی اتنی محبت کئی گھنٹے کام کرنے کو تیار، اوور ٹائم لگانے کو تیار، ہارڈ ورک کرنے کو تیار، مشکل سے مشکل کام کرنے کو تیار. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت. اس بے وقوف اور جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ مال کہاں سے ملتا ہے. مال کہاں سے ملتا ہے؟ اور مال جہاں سے ملتا ہے ادھر محبت کر. مال جہاں سے ملتا ہے ادھر محبت کر، ادھر پیار کر. اس خالق و مالک سے پیار کر، اس کی محبت میں گرفتار ہو، اس سے محبت کر. پھر دیکھ اس کی محبت کے نتیجے میں اللہ تجھے دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا. اللہ تجھے دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے. اور پھر اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کیا واقعی ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے لیے ایک آئینہ ہے. احادیث کی روشنی میں آئینہ ہے. وہ آئینہ میں اپنے سامنے بھی اور آپ سب کے سامنے بھی رکھتا ہوں. اس آئینے کو میں بھی دیکھوں اور اس آئینے کو آپ بھی دیکھیے گا. اگر اس آئینے کے اندر آپ کو آپ کی تصویر بالکل صاف اور واضح نظر آئے تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے. تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے. اس ضمن میں میں صرف 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس ضمن میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں رکھوں گا. یہ 3 حدیثیں سمجھ لیں آپ کے لیے ایک مکمل آئینہ ہے. مکمل صاف اور شفاف آئینہ. صاف اور شفاف آئینہ. اس میں اب ذرا تصویر دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، غور سے ہر بندہ جاگ کے آنکھیں کھول کے ذرا توجہ کر کے یہ بات غور سے سنیں. فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو حماہ الدنیا کما یذل احدکم یحمی سقیمہ الماء. اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو دنیا کی محبت سے یوں دور رکھتا ہے. اللہ اپنے بندے کو دنیا کی محبت سے یوں دور رکھتا ہے کہ جیسے تم بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہو، جیسے تم بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہو، جیسے تم شوگر کے مریض کو چینی سے دور رکھتے ہو، جیسے تم بلڈ پریشر کے مریض کو نمک سے دور رکھتے ہو، جیسے دنیاوی مرض جس کو لاحق ہو جائیں تو جس طریقے سے تم اس مریض کو اس کے نقصان دینے والی چیزوں سے دور رکھتے ہو، اسی طرح اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، جس بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اسے دنیا کی محبت سے دور رکھتا ہے. کیا معنی ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے دل میں دنیا کی محبت اتنی نہیں ہوتی جتنی اللہ کی محبت ہوتی ہے. اس کے دل میں دنیا کی محبت سے زیادہ دین کی محبت ہوتی ہے. وہ دنیا 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 کرتا نہیں پھرتا. وہ لیل و نہار صبح شام سوتا جاگتا نماز میں عبادت میں بھی کھڑا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے. وہ نماز میں بھی کھڑا کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ، میری بات غور سے سن لیجئے گا، جو بندہ نماز میں بھی کھڑا حساب کتاب میں لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کی محبت اس کے دل و دماغ میں راسخ ہے. بات سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اب یہ آئینہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کے دل میں دنیا کی محبت اتنی نہ ہوگی وہ نماز میں توجہ کہاں رکھے گا؟ اور نماز میں توجہ کہاں رکھے گا؟ کدھر رکھے گا؟ رب کی طرف. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اتنی ڈیوٹی ہے، اتنے پیسے لینے ہیں، اتنے پیسے دینے ہیں، ادھر سے پکڑنے ہیں، ادھر سے دینے ہیں، اتنا حساب میرا بنتا ہے، یہ سارے خرچے، یہ سارے ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں نا، کیلکولیشن ہوتی ہے نا، یہ ساری کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ اور جہاں نکل جانا چاہیے سب کچھ وہاں بھی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی نماز میں خشوع و خضوع ہے نا. اور نماز میں خشوع و خضوع کا کیسا حکم دیا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا نماز کا ٹائم ہو جائے اور تجھے رفع حاجت پیش آ جائے تو پہلے رفع حاجت سے فارغ ہو کے آ. یوں نماز میں نہ
کیونکہ نماز میں پورا دھیان چاہیے، پوری توجہ چاہیے، اس لیے اس سے فارغ ہو کے آ۔ اگر تجھے بھوک لگی ہے اور وہاں پر تیرے نماز کا ٹائم ہو گیا، کھانا سامنے آ گیا، فرمایا پہلے کھانا کھا لے، کیونکہ نماز میں آئے گا تیرا دھیان نماز میں نہیں ہوگا، کھانے میں ہوگا۔ کھانا کھا کر پھر مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھ، کیونکہ اللہ کا مطلوب یہ ہے کہ جب رب کے سامنے کھڑا ہو تو تیرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، تیرے کھانے کی محبت نہ ہو، تیری پیچھے مجبوری پریشانیاں تیرے دل میں نہ ہو، بلکہ تیرے دل میں اس رب کی محبت ہو، تیرے دل میں اس رب کی محبت ہو۔ اب آئینہ دیکھ لیجئے، آئینہ دیکھ لیجئے، اگر تو ہم رب کے محبوب ہیں تو یقیناً ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا پورا دھیان کدھر رہتا ہے؟ رب کی طرف، نماز کے اندر۔ اور اگر کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا بھی ہے، اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، آئے گا اور اللہ کے بندوں پر حملہ تو وہ کرے گا، اللہ کے محبوب بندوں پر حملہ اس کا ہوگا، اس کا علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ علاج کیا ہے؟ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف اس طرح تھوک دو، انشاءاللہ شیطان جاتا رہے گا۔ ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھتا ہوں وسوسے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اعوذ باللہ پڑھو اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو۔ صحابی کہتا میں مسلسل یوں کرتا رہا یہاں تک کہ شیطان نے میرا پیچھا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ شیطان نے میرا یہ کیا کرو، یہ عمل کیا کرو۔ ہمارے کو سمجھتے کہ شاید نماز میں یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کو پیدا کرو، اپنی عبادات کے اندر یکسوئی پیدا کرو اور اس کے لیے دین کو خالص کر لو، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، اور حنفاء یکسو، پوری توجہ کے ساتھ اور دین کو خالص کرتے ہوئے اس اللہ کے لیے اس کی عبادت۔ اور جس کو یہ منزلت، یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس کا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے رب نے اسے دنیا کی محبت سے بچا لیا ہے۔ کیسے بچا لیا؟ مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے بیمار کے لیے پانی بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے نا، اور بیمار ہو پانی نہاوی نا، نہیں تو بیماری کیا ہو جائے گی؟ بیماری بڑھ جائے گی۔ نہانا نہیں، پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، اور زخمی ہو بندہ تو زخم کیا کریں گے آپ؟ پانی سے بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ جیسے وہ صحابی کا واقعہ ہے، ایک صحابی حالت جنابت، اس کو رات کو احتلام ہو گیا، باہر سفر میں تھے، کہنے لگا کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ دوسرے صحابی نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی تیرے لیے غسل واجب ہے، حالانکہ وہ زخمی تھا، وہ صحابی زخمی تھا، اس نے غسل کر لیا۔ اب وہ پانی کی وجہ سے زخم خراب ہو گیا اور وہ صحابی فوت ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پانی نقصان دہ بیمار کے لیے، جب جس مریض کے لیے پانی نقصان دہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے بچاتے ہیں۔ تو رب وہ خالق و مالک جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، وہ اسی طرح اپنے بندے کو دنیا کے خیالات سے، دنیا کی تڑپ سے، دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے دور رکھتا ہے کہ جیسے تم مریض کو پانی سے دور رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی ایک حکمت بھی ہے، اس کی حکمت یہ ہے، ایک حکمت ہے اس کی کہ جب بندہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور سنیں، جب بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا، وہ خالق نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے آخرت کو بھول جائے، اور جو آخرت کو بھول جائے وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ اپنے محبوب کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا۔ اللہ اپنے محبوب کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ دنیا کی محبت سے، دنیا کی، تو اللہ والے دنیا سے اتنی محبت نہیں کرتے، اللہ والے دنیا سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے دنیا دار دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح جامع الصغیر کے اندر فرمایا ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفق۔ سنیے، اب غور سے سنیے، یہ بھی بات سنیے، آنکھیں کھول کے سنیں، کچھ بھائیوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا اللہ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ جن سے پیار کرتا ہے، اللہ ان کو نرم دل بنا دیتا ہے۔ اللہ ان کو کیا کر دیتا ہے؟ اللہ ان کو نرم دل بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. بڑے نرم دل ہوتے ہیں, بڑے نرمی سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں, بڑے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے وہ؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کون ہے؟ والذین آمنوا معہ. محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین آمنوا معہ, اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں بڑی محبت, آپس میں بڑا پیار ان کا ہوتا ہے, بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو اللہ اپنے محبوب بندے کو مسلمانوں کے لیے بڑا نرم دل بنا دیتا ہے. اپنے محبوب بندے کو, جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے, جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے, وہ بڑا نرم مزاج ہوتا ہے, اخلاق اس کا بڑا اعلیٰ ہوتا ہے, بڑے بلند ترین اخلاق کا حامل ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے, لوگوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا ہے, لوگوں کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ پیش آتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی نرم دل بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اور یہ نرمی ہی تو ہے. ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنے جرم کرتے ہیں, کتنی خطائیں کرتے ہیں, لیکن اللہ کتنا نرمی کے ساتھ مہلت دیے جا رہا ہے ہمیں. کتنی مہلت مل رہی ہے, کتنی مہلت مل رہی. دنیا کا حاکم ہے, دنیا کا بادشاہ ہے, تم دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم اگر اس کی اطاعت نہ کرو تو وہ دنیا کا حاکم و بادشاہ اسی وقت غصے میں آ کر تمہیں پکڑے گا اور اندر پھینک دے گا. کئی سال تک ممکن ہے تمہارا پتہ ہی نہ چلے کس جیل میں ہو, کو پتہ ہی نہ چلے کہ تم کس جیل کے اندر ہو. وجہ کیا ہے؟ تم نے حاکم وقت کی بات کو نہیں مانا, تم نے حاکم وقت کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا ہے. اس کی سزا میں تمہیں ایسا جیل میں ڈالے کہ غائب کر دے, اور نہ صرف غائب کر دے, ایک دن کسی سڑک کے اوپر پڑی ہوئی لاش ملے. یہ بھی صورتحال ہوتی ہے جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اس حاکم کی کتنی نافرمانی ہوتی ہے, اس رب کی کتنی نافرمانی ہوتی ہے. لیکن دیکھ لیجئے اس کی نرمی, اس کی محبت اور اس کا مہلت دینا اس بندے کو. اللہ اکبر. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم بھی آپس میں نرمی کا معاملہ کرو, رفق, آپس میں رفق, محبت. اور جس بندے کے اندر یہ چیز موجود ہے, اس آئینے کو دیکھیں کہ جس انسان کے اندر یہ خوبی موجود ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس سے محبت کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ رفق ہے. اب آئیے ایک اور حدیث. ہاں جی, ایک اور حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اس کو کیا کرتا ہے؟ آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اور پھر آزمائش میں ڈال کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب صبر کرتا ہے تو فلاح الصبر, اس کے لیے صبر ہے. اور جو جزا فضا کرے تو پھر اس کے لیے اس کی جزا فضا, پریشانیاں, تکلیفیں, مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے محبت کا اعلان ہے. اللہ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ابتلا میں, آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. بندہ پریشانیوں میں, تکلیفوں میں گھر جاتا ہے تو جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے وہ پریشانیوں پر گھبرا نہیں اٹھتا بلکہ ان پریشانیوں میں صبر کرتا ہے. پریشانیوں میں اس کی زبان پر جزا و فضا نہیں ہوتی, اللہ سے گلے شکوے نہیں ہوتے, نوحہ ماتم خانیاں نہیں ہوتی, بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ بندہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں سمجھ لو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ اس بندے سے
اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. اگر اللہ نے تمہیں یہ توفیق دے رکھی ہے, اگر تم مصیبتوں, تکلیفوں اور پریشانیوں میں, اس آزمائش میں تم صبر کا دامن نہیں چھوڑتے, تو اللہ کی یہ خاص رحمت تمہارے نام ہے, پھر تمہارے نام ہے. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے, اس میں ایک حکمت بھی ہے. دیکھو, بشری تقاضے کے تحت ہر بندے سے خطا ہوتی ہے, بشری تقاضے کے تحت ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے, اور گناہ اور جنت آپس میں ضد ہیں, گناہ اور جنت آپس میں ضد ہیں. گناہ اور جنت کی آپس میں بنتی نہیں. جنت میں داخلے کے لیے میرے بھائی تیرا میرا ہر گناہ سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے, گناہ سے پاک ہونا ضروری ہے. تو اللہ کیونکہ اپنے بندے سے, اس بندے سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کے لیے آسانیوں کو پیدا کر دے, اس لیے اس کو ابتلا میں مبتلا کرتا ہے, پریشانیوں میں ڈالتا ہے, پھر صبر کی توفیق دیتا ہے. اور وہ صبر اور وہ ابتلا, آزمائشیں, پریشانیاں, یہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں, یہاں تک کہ چلتا پھرتا جنتی ہوتا ہے, زمین پر چلتا پھرتا جنتی ہوتا ہے. اس آزمائش میں اس نے صبر کیا, اس نے جزا و فضا نہیں کی بلکہ صبر کیا, تو اللہ کا کیا بنا, یہ محب اور جنت کا حقدار. تو یہ ابتلا اور یہ آزمائشیں اور یہ پریشانیاں, اس میں ایک حکمت اور بھی سمجھ لو, اس میں ایک حکمت اور بھی ہے, سنیے گا. اگر بندے کے اوپر ہمیشہ خوشحالیاں رہیں, اگر بندے پر ہمیشہ دنیا کے اندر اس کے لیے مال و دولت کی فراوانیاں رہیں, خوشیاں اس کا نصیب ہوں, تو پھر میرے بھائی, میرے دوست, جب یہ دنیا کا معاملہ یوں ہو جاتا ہے نا, تو پھر انسان دین سے تھوڑا تھوڑا سستیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. دین سے, اللہ ہم نے تو خود دیکھا ہے, دیکھو نا, کبھی کوئی ایسی, کبھی کوئی ٹینشن نہیں آئی نا, تو چلتے چلتے کبھی بندہ اگر نمازوں میں تھوڑا پورا اہتمام, تسبیحوں کا اہتمام, چلتے پھرتے اذکار, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا دیکھتے نا ریلیکسیشن, اور جناب بڑا زندگی پرسکون, ہر طرف سے, چاروں طرف سے خوشخبریاں, پھر بندہ تھوڑی تھوڑی عبادت میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر عبادت میں بندہ تھوڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے. اگر تہجد پڑھتا ہے تو تہجد میں کہاں 11 پڑھتا ہے, کہتا چلو 8 ہی بڑی ہیں, 9 ہی بڑی ہیں, 7 ہی بڑی ہیں, 3 ہی بڑی ہیں, پھر کہتا 1 ہی بڑی ہے, پھر یوں حالت. لیکن جب پھر اللہ دیکھتا ہے نا, اللہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ بندہ جو پٹری پر چڑھا, جو میرا محبوب ہے, میرا پسندیدہ ہے, عبادت میں خالص ہے, مخلصین اللہ الدین کے اوپر عمل پیرا ہے, حنفاء اس کی صفت ہے, تو اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بگڑے, اس لیے پھر ابتلا, آزمائش, پریشانی, تکلیف بھیجتا ہے, پھر یہ پکڑا جاتا ہے, اس میں جکڑا جاتا ہے, ایک دم پھر ایک دم اٹھتا ہے, ایک دم بیدار ہوتا ہے, سدھرتا ہے, پٹری پر چڑھتا ہے, صبر کرتا ہے, پھر صحیح لائن پر آ جاتا ہے, عبادت صحیح معنی میں کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ وہ خالق و مالک پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, صبر بھی دے دیتا ہے اور اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو جنت دینا چاہتا ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے. اگر تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو الحمدللہ. واللہ صحابہ کرام سلف صالحین کے بارے میں پڑھ رہا تھا, اگر ایک عرصہ دراز تک انہیں کوئی پریشانی نہ آتی نا تو وہ پریشان ہو جاتے. اگر ایک عرصہ تک انہیں کوئی تکلیف مصیبت نہ آتی تو وہ پریشان ہو جاتے. پتہ کیوں؟ وہ سوچنے لگتے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. وہ کیا سمجھتے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے, اللہ ہمیں آزما نہیں رہا, اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں کہ یہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں. وہ استغفار کرنے لگ پڑتے, اللہ سے معافیاں مانگنے لگ جاتے. ہمیں خوشیاں ملے تو ہم جھومنے لگتے ہیں, ہم جھومنے لگتے ہیں, اور انہیں لگاتار خوشیاں مل رہی ہیں تو وہ پریشان ہو رہے. خیر ہو, کوئی ابتلا نہیں, کوئی آزمائش نہیں. کتنا فرق ہے. اللہ اکبر. اور انسان جب مصیبتوں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں صبر کرنے کی توفیق پا لے, یہ اس کا نصیب ہے, خوش قسمتی ہے, وہ اللہ کا محبوب ہے. ایک لڑکے کا میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر کلپ پڑا, بڑا خوبصورت کلپ ہے یار, اتنا خوبصورت. وہ ہے عربی میں, اگر وہ اردو میں ہوتا تو میں آپ لوگوں کو وہ سناتا اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جاتی وہ بات. کہیں گے تو کبھی دکھا بھی دوں گا. یوٹیوب پر وہ کلپ پڑا, کویت کا ایک حافظ قرآن بچہ, 10-12 سال اس کی عمر ہے,
اس کی عمر 10-12 سال، یہاں کو بچہ بیٹھا نہیں، 10-12 سال عمر کا وہ بچہ ہے، وہ نابینا ہے. اس کا استاد ایک شیخ اس کا انٹرویو کر رہا ہے، اس کا امتحان لے رہا ہے، اس سے بات چیت کر رہا ہے. وہ اس کو پوچھتا ہے، کہنے لگا بیٹا آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو کبھی اس کے بارے میں آپ کو مسائل کا سامنا؟ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے کبھی اتنے مسائل کا سامنا نہیں ہوا. حفظ کیسے کیا؟ اس نے کہا بس حفظ اللہ کا شکر ہے، میری تڑپ تھی، میری لگن تھی، وہ اساتذہ کے پیچھے پڑھ کے میں نے جو ہے جا کر سبق لیا، میں نے حفظ کر لیا، حافظ قرآن ہوں. تو کہنے لگا پھر اس کے بعد دل میں کبھی یہ تمنا آنکھوں کی؟ کہنے لگا میں نے کبھی اللہ سے اپنی آنکھوں کے لیے دعا نہیں کی، میں نے کبھی اپنے رب سے اپنی آنکھوں کے لیے دعا نہیں کی. تو کہنے لگا وہ شیخ کہ کیوں؟ حیران ہو گیا، کیوں تمہیں نور نہیں چاہیے؟ تمہیں آنکھوں کی روشنی نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں تم نے کبھی اللہ سے دعا کی؟ واللہ میں حیران رہ گیا. 10-12 سال کے بچے کی یہ ذہنیت ہو سکتی ہے. وہ کہنے لگا اصل میں اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا اللہ مجھ پر سختی نہ کرے، کہ قیامت کے دن میرا اللہ مجھ پر سختی نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے اللہ نے اس کی نظریں چھین لی، اس نے صبر کیا، اس کے لیے اس کا بدلہ جنت ہے، اس کے لیے اس کا بدلہ جنت ہے. یہ خواہش ہے، یہ تڑپ ہے، یہ طلب ہے، یہ لگن ہے، یہ سوچ ہے. اللہ کے محبوب بندوں کی یہی سوچ ہوا کرتی ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی یہی سوچ ہوا کرتی ہے. اب آئینہ تیرے اور میرے سامنے ہے، آئینہ تیرے اور میرے، کیا میری اور تیری سوچ بھی یہی ہے؟ کیا تیری میری سوچ بھی یہی ہے؟ وہ آنکھوں کا نور کہتا ہے میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی میں نے اللہ سے اپنی آنکھوں کی بینائی، اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے ایک دفعہ بھی میں نے اللہ سے سوال نہیں کیا کہ اللہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے. کہتا میں اس میں خوش ہوں. اس نے کہا خوش ہو؟ ہاں خوش ہوں. کہتا اگر ہوتی تو نہ جانے میں بھی دنیا کے ان جھمیلوں میں پڑھ کر برائیوں میں پڑ جاتا. واللہ وہ انٹرویو سننے والا اس بچے کا، اور کہیں آپ پر بھی آتی ہو تو میں آپ کو سناؤں گا وہ انٹرویو سناؤں. کیسے عظیم بچے، ایسی عظیم رب سے محبت. ہم تو اپنی دنیا کی خواہشوں کے لیے دین کو اٹھا کے وہ پھینکتے ہیں، دین کو اتار کے وہ پھینکتے ہیں، دین کو پسے پٹ وہ ڈالتے ہیں. یہ محبت ہے؟ یہ دعویٰ ہے، صرف دعویٰ، حق بات نہیں ہے. یہ حق بات نہیں. جس کو دین سے محبت ہو، جس کو محمد سے محبت ہو، جس کو اللہ سے محبت ہو، جس کو شریعت سے محبت ہو، وہ شریعت کے 1 انچ سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. شریعت کے 1 انچ سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ قربانیاں دینے کو تیار ہے، وہ جان دینے کو تیار، مال دینے کو تیار ہے، لیکن دین حق سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ 3 حدیثیں. اب آخری اس معاملے میں، اس ضمن میں کہ اللہ کی محبت جس کو حاصل ہو جائے پھر اللہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے. جو ایمان، عمل الصالحات، فتبعونی کے اصول پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر اللہ کا ذرا اعلان سن لیجئے. حدیث ٹائم زیادہ ہو گیا، ترجمہ آپ سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پھر اپنے اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہے. ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. اللہ کیا کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کے کسی بندے کے ساتھ لڑائی کرتے ہو نا، اللہ رب العزت اس سے لڑائی کرتا ہے. اگر تم اللہ کے بندے سے، اللہ کے محبوب سے لڑائی کرو گے تو اگر تم اللہ کے بندے سے دشمنی کرو گے، اللہ کہتے ہیں تم میرے دشمن ہو. پھر تم، یہ محبت ہے اب اللہ کی. اب اللہ کی محبت دیکھیں، وہ کہتے اتنی محبت وہ برداشت نہیں کرتا کہ تم میرے بندے کے ساتھ دشمنی کرو، میرے بندے کے خلاف بات کرو. اللہ اکبر. ایک چیز پھر فرمایا کہ یہ بندہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میں اپنے بندے کے اوپر جو چیزیں میں نے اس پر فرض کر رکھی ہیں یہ اس کو سر انجام دیتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میرے فرض کیے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نفل پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے. تو فرمایا حتی احبہ فاذا احببتہ كنت سمعه الذي يسمع به، یہاں تک کہ میں اس سے اتنا محبت کرنے لگتا ہوں، اتنا اس سے پیار کرنے لگتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں. میں اس کے
میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے یہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور اگر مجھ سے سوال کرے تو میں دے دیتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں پناہ دے دیتا ہوں، میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ کیا معنی کیا اس حدیث کو سمجھنے میں بعض غلطی کھا جاتے ہیں کہ ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں، یہ کیا، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ مفہوم سمجھ جائیے کہ کچھ صوفی اس کا معنی کچھ غلط لے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے ہاتھ وہی کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں، آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو میں چاہتا ہوں، کان وہی سنتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ جو کان گانے سنتے ہیں نا، جو کان گندی باتیں سنتے ہیں نا، وہ سمجھ لو کہ ابھی اللہ ان کا نہیں ہوا، ابھی اللہ ان کا نہیں ہوا۔ جو آنکھیں فلمیں دیکھتی ہیں، گندی عورتیں دیکھتی ہیں، وہ سمجھ لے اللہ ان کا ابھی اللہ نہیں ہوا، اللہ نہیں ہوا، اللہ کی محبت اسے حاصل نہیں ہوئی۔ یہ قدم جو برائی کی طرف اٹھتے ہیں، اگر یہ قدم برائی کی طرف اٹھتے ہیں تو سمجھ لے کہ ابھی اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی۔ اگر ہاتھ برائی کی طرف اٹھتے ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی۔ اگر آنکھیں گند دیکھتی ہیں تو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی۔ اور اگر یہ وجود برائیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، یہ دل برائیوں کی طرف جاتا ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ کی محبت ابھی حاصل اس کو نہیں ہوئی ہے۔ تو اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، جب میں اپنے بندے سے پیار کرنے لگتا ہوں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو اس سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کرتا ہوں، جو میرے اس بندے سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کرتا ہوں، اور پھر اس کے پورے جسم کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے ہاتھوں کو بھی محفوظ کر دیتا ہوں، اس کی آنکھوں کو بھی محفوظ کر دیتا ہوں، اس کے قدموں کو بھی محفوظ کر دیتا ہوں، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو برائیوں سے محفوظ کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے بھائیوں وہ عمل ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اور محبت حاصل کر کے ہم یہ دنیا و آخرت دونوں جہان سنوار سکتے ہیں۔ اور محبت یک طرفہ نہیں چلے گی بلکہ محبت دو طرفہ کیسے؟ تیری بھی محبت اور ادھر سے محبت ہوگی تو بات بنے گی، اور اگر ادھر سے محبت نہیں تو بات بننے والی نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات بنانا چاہتا ہے تو وہ کر جو وہ کہتا ہے، وہ کر جس کی طرف وہ آرڈر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں اور غفلتیں ہیں اللہ سے دور فرما دے۔ حقیقی معنوں میں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ بھائیوں، میں جاتے جاتے پھر گزارش کروں گا، اس کلمہ کو پلے باندھ لیجئے۔ مجھے بتائیں کہ آپ اللہ کی محبت کو حاصل کیے بغیر کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ہے ذریعہ؟ اللہ کی محبت کے علاوہ، اس رب کی محبت کے علاوہ کوئی راہ، کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے اس محبت کو آپ لے کر، اس محبت کو آپ حاصل کر کے آپ کامیاب ہو جائیں؟ کوئی جگہ ہے ایسی؟ ہے کوئی ایسی جگہ؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر کیوں اس کی محبت کو حاصل کرنے میں ہم سستی کا شکار ہیں؟ اس کی محبت کو اپنے نام کروانے میں کیوں ہم پیچھے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا کر کے اس کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں؟ تو لہذا اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھائیوں کوشش کیجئے، نافرمانیاں ترک کر دیجئے، آنکھوں کو ویسا بنائیے جیسا وہ چاہتا ہے، ہاتھوں کو ویسا بنائیے جیسا وہ چاہتا ہے، دل و دماغ کو ویسا صاف کیجئے جیسا وہ چاہتا ہے، اپنے قدموں کو اس طرف چلائیے جدھر وہ چاہتا ہے، دل و دماغ کو صاف یوں کر لو جیسے وہ چاہتا ہے، بس تو اس کا بن جا، اپنے دل و دماغ کو اس کا کر دے، اپنے اس وجود کو اس کا کر دے، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، اس کا بن جا۔ اور اگر نہیں بنے گا، اگر یہی وتیرہ رہا، اور اگر اللہ کی محبت حاصل نہ ہوئی، اگر اللہ کی محبت حاصل نہ ہوئی تو معاملات اتنے خطرناک ہیں کہ میں اس کو بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا واللہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں باتیں ہو تو سکتی ہیں لیکن حقیقت اور گہرائی میں جا کر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
وہ پردہ ہے، ایک پردہ جو تمہیں نظر نہیں آتا. رسول اللہ، میں آپ کو 5-7 منٹ زیادہ لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، غصہ تو نہیں کرو گے؟ مجھے تو آج میرے ایک پٹھان دوست خان صاحب نوبت خان کہہ رہے تھے شیخ صاحب آج 2 گھنٹے درس کرو آپ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں کہا نہیں، بندے ناراض ہو جائیں گے. پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں، میری بات غور سے سنو، مجھے پتہ کوئی بھائی ہنس رہے ہیں، میرے لیے افسوس کی بات ہے، میں بڑی سنجیدہ بات کرنے لگا، دلوں کو لرزا دینے والی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے وہ جو پردے تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں اور تمہیں نظر نہیں آ رہا، اگر وہ پردے اٹھا دیے جائیں اور تم دیکھ لو کہ قبروں میں مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو تم مردے دفنانے چھوڑ دو. فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبروں میں مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو، تم جنگلوں میں جا بسیرا کرو، تم بیویوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو، تم ساری زندگی کے لیے ہنسنا چھوڑ دو. اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں یہاں پر تھوڑا رگڑا کبھی زیادہ لگا دوں، کچھ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندے، یہ رگڑا تجھے قبر کے رگڑے سے بچانے کے لیے ہے. یہ رگڑا تجھے قبر کے رگڑے سے بچانے کے لیے ہے. وہ رگڑا ایسا رگڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر کے اندر بندے کو یوں دبوچ دیا جائے گا، او یارو ڈرو، یوں فرمایا پسلیوں میں پسلیاں یوں دھنس جائیں گی، یوں دھنس جائیں گے. نہیں ڈر آتا؟ نہیں خوف آتا؟ تمہیں کیوں نہیں پرواہ؟ وہ اندھیر کوٹری، چھوٹی سی کوٹری، کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں نہیں خوف کھاتے؟ اس اندھیر کوٹری میں جہاں تیرے لیے نہ روشنی ہے، نہ نرم گرم بستر ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے، نہ ایئر کولر ہے، نہ ہوائیں، کچھ نہیں، نہ کوئی بچانے والا، نہ کوئی تیرا ساتھی، کچھ نہیں، اکیلا اس قبر میں اکیلا. ہاں، اس اندھیر کوٹری، فرمایا یوں اس کو دبوچ لیں گے. اللہ ایک ایسے فرشتے کو اس پر مقرر کر دے گا جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں، بس اللہ اس کو مقرر کر دے گا کہ اس کے دماغ کے اوپر مارتا رہے. اس کے دماغ کے اوپر مارتا رہے. اس کے دماغ کے اوپر مارنے کا سبب فرمایا اس لیے اس نے دماغ سے کام کیوں نہیں لیا. اس نے دماغ سے کام کیوں نہیں لیا؟ او یارو اس پردے کو میں نہیں اٹھا سکتا، ہمارے بس کی بات ہی نہیں، ہم تو اس گہرائی میں جا ہی نہیں سکتے. لیکن جو بیان ہوا ہے وہ سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ کے وہ سامنے رکھ سکتے ہیں. اس محبت کو حاصل کر لو، بچ جاؤ گے ان ساری تکلیفوں سے. اللہ کی محبت کو حاصل کر لو تو اس ساری تکلیفوں سے. اور اگر اس محبت کو حاصل نہ کر سکے، سن لو یہ جملہ سن لو، اگر ہم اللہ کی اس محبت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ کی قسم یہ سزائیں ملیں گی، پھر یہ تکلیفیں، عذاب، مصیبت آئے گی، اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اگر قبر میں بچنا ہے تو رب کی محبت کو اپنے نام کروا لو، اور اگر یہ رب کی محبت نہ ملی تو پھر تباہی اور بربادی اس کا نصیب ہوگی. اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.